طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا. ایک بہن انڈیا سے پوچھتی ہیں طلاق کے بعد اپنی ساس کی بیٹی بن کر شوہر کے گھر رہنا ٹھیک ہے؟ بچہ اپنے ابو سے بات کرنا نہیں چاہتا. پہلے تو میں بچے کو بات کرنے پر مجبور کرتی تھی، مگر جب انہوں نے بچہ چھیننے کی کوشش کی تو اب میں بات نہیں کرواتی. طلاق کے بعد شوہر سے بات چیت کر سکتے ہیں کیا؟ شوہر بچہ چھین سکتا ہے؟ دیکھیں، طلاق اگر ایک ہے یا دو طلاقیں ہیں جو رجعی ہیں تو پھر تو عورت کو بہرحال شوہر کے گھر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ نکاح ختم نہیں ہوا، شوہر کو رجوع کا حق ہے. لیکن اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں، اکٹھی تین طلاقیں دے دیں یا وقفے سے تین دے دیں، یا شوہر نے ایک طلاق دی لیکن بائن کا مطلب نکاح ختم ہو گیا، تو پھر اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ عدت کے دوران عورت شوہر ہی کے گھر رہے گی. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. قرآن کہتا ہے طلاق کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود گھر سے نکلے. اب اس میں ایک طلاق ہو، دو طلاقیں ہو، تین طلاقیں ہو، سب برابر ہیں. تو اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ طلاق کے بعد عدت عورت نے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے، اور اس دوران نان نفقہ سارا شوہر ہی کے ذمے ہوگا. پھر جب عدت پوری ہوگی تو پھر عورت شوہر کے گھر سے چلی جائے، جہاں چاہے، اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، کہیں اور شادی کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ. لیکن اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر عورت کو چاہیے فوراً شوہر کے گھر سے نکل جائے، کیونکہ وہ کہیں اہل حدیث سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو تین طلاق کو ایک کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ تابعین کے اجماع کے بھی خلاف ہے، چاروں اماموں کے اجماع کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو چونکہ آج کل اسکالر آپ کو مارکیٹ میں ہر طرح کے ملیں گے، ایسے اسکالرز ہیں کہ کوئی کہتا ہے تین طلاقیں ایک اکٹھی دو تو ایک ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی حالت حیض میں دو تو نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے حمل میں نہیں ہوتی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی جتنے پتھر اٹھاؤ اتنے مفتی ملیں گے آپ کو. پھر کوئی کہتا ہے کہ جی ایک طہر میں، یعنی ایک مہینے میں جتنی طلاقیں دو ایک ہی ہوں گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک مجلس میں تو ایک ہوگی، دو مجلسوں میں دو ہو جائیں گی. چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے اسلام کو، کیونکہ کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں جو کنٹرول کر رہی ہو. تو اب نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ یہ امت بے لگام ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ تابعین، قرآن و سنت کی وہ تشریح لینی ہے جو صحابہ اور تابعین نے جس کو تشریح کو مانا. کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے جنہوں نے تین طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک کہا ہو. تو سارے صحابہ کے یہی فتاوی جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ یہی کہ ہو گئی، اور قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور وہ جو حدیث ہے تین طلاقیں نبی کے دور میں ایک شمار ہوتی تھی، اس کے میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے اہل حدیث لوگ بیان کرتے ہیں. تو اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے گھر میں رہے گی نا تین طلاقوں کے بعد، تو میاں صاحب جائے گا، کیونکہ تھوڑے دن میں جب اس کو بیوی کی یاد آئے گی اور تڑپے گا تو جا کے ادھر ادھر سے حلال کروا لے گا بیوی کو، اور جا کے پھر اس کو لیپا پوتی کر کے نا، اس کو عورت کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے تو اس کو ورغلا کے فتوے شفتے دکھا کے حرام کو حلال کر لیتا ہے اپنے اوپر. تو اس بغیرتی سے بچنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت عدت اپنے باپ کے گھر گزارے تین طلاقوں کے بعد. اور اگر شوہر دیندار ہے، وہ ایسا کوئی ناجائز فتویٰ نہیں لے کر آئے گا، تو پھر عورت شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے. لیکن دوسری شرط اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو. شوہر میں دینداری ہو، اس کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو. اگر یہ ڈر ہے کہ طلاق کے بعد بھی شوہر زوجہ سے ہم بستری نہ کر لے یا گناہ میں نہ پڑ جائیں، تو پھر بھی عورت شوہر کے گھر سے نکلے گی، وہ وہاں عدت نہیں گزارے گی پھر وہ. تو یہ تو میں نے طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کا مسئلہ بتایا. دوسرا مسئلہ جو آپ کا ہے کہ اگر طلاقیں پکی ہو چکی ہیں اور عدت کے بعد بھی آپ شوہر کے گھر رہنا چاہتی ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ کیوں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے گھر. بعض دفعہ ساس اپنی بہو سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ نہیں بہو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی. وہ کہہ رہی بھائی میرے بیٹے نے طلاق تو دے دی لیکن میری بہو اور میرا نواسا میرے ساتھ ہی رہے گا. تو اگر ایسی ساس کو محبت ہے آپ سے، اللہ کرے سب ساسیں ایسی پیاری پیاری ساسیں بن جائیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے، اگر گناہ کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. نارملی تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت نے ایک ساتھ اتنا ٹائم گزارا کہ ان کے بچے بھی ہو گئے. تو اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ یہ طلاق کے بعد بھی دوبارہ ان میں ملاپ ہو سکتا ہے. مرد کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں، عورت کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے نارملی یہاں بھی یہی حکم دیا جائے گا بھائی ڈیورس ہو گئی، آپ اپنے گھر جاؤ. بچے کو نانی سے ملاتے رہو، دادی سے ملاتے رہیں آپ. تو دادی جب چاہے بچے سے ملے، بچہ دادی کے یہاں چھوڑ دیں، دادی اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، یہ ٹھیک ہے. نارملی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے. لیکن عورت اگر ایجڈ ہو چکی ہے، عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہے، یا شوہر کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب دونوں میں ملاپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، فتنے کا دور کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے،
تو پھر ایسی صورت میں طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے تاکہ بچے رولیں نہیں، اور جو ہے وہ یعنی ساس بھی سے بھی بچے جدا نہ ہو، بہو بھی جدا نہ ہو، یہ گنجائش ہے، لیکن بشرطے کہ دونوں میں ذرہ برابر بھی کوئی فتنے کا دور دور کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ باقی جو آپ نے سوال پوچھا کہ طلاق کے بعد بچے کس کو ملیں گے، تو دیکھیں طلاق کے بعد یا علیحدگی کے بعد بچے، چھوٹے بچے ماں کو ملتے ہیں۔ تو لڑکا جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا، لڑکی جب تک 9 سال کی نہیں ہو جاتی، وہ ماں کے پاس رہے گی، اور باپ جب چاہے گا ان سے ملے گا، باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ بچہ باپ سے ملنا نہیں چاہتا، تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے کچھ باپ کے خلاف اس کے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہیں مل رہا، کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں۔ تو آپ کے پر لازم ہے کہ بچے کے دل میں باپ کی محبت پیدا کریں تاکہ وہ باپ سے ملتے ہوئے وحشت محسوس نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکا جب 9 سال کا ہوگا اور لڑکی جب 7 سال کی ہوگی، اچھا اس دوران اس سے پہلے باپ جب چاہے ملے، اور ہفتے میں ایک دن باپ اپنے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے بچوں کو رکھ سکتا ہے، اس سے آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ ہفتے میں کم از کم 24 گھنٹے بچے باپ کے پاس رہیں گے۔ پھر جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یعنی لڑکا 7 سال کا اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی، تو پھر یہ باپ کے پاس رہیں گے، اور پھر جب چاہیں آپ بچوں سے ملیں، اور ہفتے میں ایک دن یہ آپ کے پاس رہیں گے۔ یہ جب ہے جب آپ کہیں اور شادی نہیں کر لیتی۔ اگر آپ کی شوہر کے رشتہ داروں کے علاوہ کہیں اور شادی ہو جاتی ہے تو پھر اسی وقت آپ کو بچے چھوڑنے پڑیں گے۔ سوتیلے باپ کے پاس آپ بچے نہیں لے جا سکتی، پھر بچے یا تو نانی کے پاس رہیں گے یا دادی کے پاس رہیں گے۔ اس طرح سے اس کی ترتیب ہے۔ باقی جو مزید تفصیل ہو تو آپ قریبی کسی مفتی سے رجوع کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ لیکن طلاق کے بعد آج کل نہ مرد اللہ کی حدود پہ قائم رہتے ہیں نہ خواتین، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مرد کا بس چلتا ہے تو وہ بچوں کو ماں سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ماں کا بس چلتا ہے تو باپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ۔ لیکن یہ سب باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔